میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مبارک سیزن عطا فرمائی ہے، بڑے مبارک دن ہیں۔ ذوالحجہ کے 10 دن ایسے مبارک دن ہیں کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کا ثواب، صرف ایک روزے کا ثواب 1 سال کے ثواب کے بقدر عطا فرماتا ہے۔ اور ایک رات جاگ کر کے اگر کوئی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کی عبادت کے بقدر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ 10 دنوں کے اندر جو بھی آدمی عبادت کرے اللہ کو یہ عبادت بڑی پسند ہے۔ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ ہم کو نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ دل کے اندر نیکی کا پیدا ہونا، اس کا داعیہ پیدا ہونا اور نیکی کرنے کا ذوق شوق پیدا ہونا اللہ کی طرف سے بہت بڑا آیا ہوا مہمان ہوتا ہے۔ آدمی اگر اس موقع کو غنیمت سمجھ لے اور وقت کے تقاضے کے مطابق اگر وہ نیکی کر لے تو وہ بہت سمجھدار آدمی ہے کہ جو موقع پر مغرب دیکھ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ قربانی کے صدقے طفیل حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل بنے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، جگری دوست بنایا۔ قربانیوں کے صدقے طفیل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی مالدار ترین عورت، مالدار نہیں مالدار ترین عورت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب اللہ کے حبیب کے ساتھ ہوا، ہمارے نبی کے پاس تو کوئی مال دولت نہیں تھی، کفار مکہ کو موقع ملا۔ کفار مکہ نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایک معزز خاتون ہے، عزت دار عورت ہیں اور اتنی مالدار عورت ہیں، اور اس نے ایک مفلس سے شادی کی، مفلس سے نکاح کیا۔ ہمارے نبی نے جب یہ جملہ سنا تو ہمارے نبی کے دل پر اثر ہوا۔ آپ سے زیادہ اثر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر ہوا کہ میرے حبیب کو یہ مفلس کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کفار مکہ تمام سرداروں کو بلایا، جتنے بھی وہ ٹرائبل لیڈرز تھے یعنی قبیلوں کے سردار نے، ان سب کو بلایا۔ ان میں عتبہ، ربیعہ، شیبہ، نضر بن حارث اور ابو لہب، ابو جہل، یہ سارے کے سارے سردار موجود تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی موجودگی کے اندر فرمایا کہ یہ سارا کا سارا مال میں تمہارے سامنے میرے حبیب کو دے دیتی ہوں اور ہدیہ دے دیتی ہوں۔ سارا مال کا مالک اب یہ محمد رہے گا، جس محمد کے حق میں تم کہتے کہ یہ مفلس ہے۔ اب تم کہو کہ سارا مال میں نے ان کو دے دیا، اب بتاؤ میں مالدار ہوں کہ یہ مالدار؟ سرداروں نے کہا کہ یہی مالدار ہے، محمد مالدار ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا اب میں کیا ہوں؟ کہا مفلس۔ تو کہا کہ اب باہر جا کر کے ڈنڈیرا پی لو اور باہر جا کے تم یہ باتیں اڑاؤ کہ محمد مالدار نے خدیجہ مفلس سے نکاح کیا، یہ مجھے خوشی لگے گی۔ حضرت خدیجہ فرماتی مجھے خوشی لگے گی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ خدیجہ یہ تو صرف تم نے ان کے دلوں کے اندر میری عظمت اور وقار بٹھانے کے لیے ایسا کیا، پر اس کا بدلہ کس طریقے سے دیا جائے گا مجھے پتا نہیں ہے۔ قربانی آپ نے فرمایا یہ تیری قربانی ہے دین اسلام کے خاطر، اور یہ تیری قربانی ہے تیرے حبیب کی عزت کے خاطر، اور یہ تیری قربانی ہے کفار مکہ کی زبانوں کو بند کرنے کے خاطر۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، ارے یا رسول اللہ آپ غمزدہ ہیں؟ بالکل غمزدہ۔ کہا کیوں غم ہے آپ کو؟ کہا کہ اتنا بڑا صلہ اور بدلہ میں خدیجہ کا کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ کے رب نے فرمایا کہ اس کے بدلے کی فکر نہ کریں، یہ بدلہ اللہ نے جنت کے اندر تیار کیا ہے۔ ہمارے نبی جب معراج ہوئی آپ کو تو آپ کو ایک نعمتوں سے بھری ہوئی اور نعمتوں سے مالا مال ایک جنت بتلائی گئی، بڑے عالی شان سرخ اور سفید محلات والی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہمارے نبی سے
پتا نہیں یہ جنت کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا تم ہی بتاؤ کس کی ہے؟ فرمایا کہ حضرت خدیجہ جب انہوں نے آپ کو مال دے کر کے اپنے آپ کو کفار مکہ کے سامنے مفلس ظاہر کیا تھا اور آپ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے، یہ بدلے میں جنت تیار کی ہے۔ خدیجہ کو اللہ تبارک و تعالی یہ جنت کے اندر داخل فرمائے گا اور یہ کہہ کر کے محلات عطا فرمائے گا کہ خدیجہ یہ سارے محلات تیرے نام ہیں، اس لیے کہ تم نے میرے حبیب کے خاطر قربانی دی تھی۔ میرے بھائیو، ایک جانور کی قربانی ہوتی ہے، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی فرمائی۔ آپ نے ایک مینڈا اپنی طرف سے، امت کی طرف سے۔ ہمارے نبی کو ہماری کتنی محبت تھی کہ آپ نے ایک مینڈے کے اندر اپنی امت کی نیت کی کہ یہ مینڈا میری امت کی طرف سے ہے اور ایک مینڈا اپنی طرف سے۔ بڑے مبارک ایام ہیں میرے بھائیوں، حج کا موسم نظر ہی نہیں آ رہا، قربانی کی سیزن دکھ ہی نہیں رہی۔ لوگ جاتے حج پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لوگ ملنے کے لیے جا رہے ہیں، لوگ دعائیں کروا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سال سے لوگوں کو اس طرح لاک کر دیا ہے کہ یہ ساری ہی رونقیں ختم ہو گئی۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ بڑے عاشق تھے، اللہ کے حبیب کے بہت بڑے عاشق تھے۔ جب کافرے اس مہینے کے اندر ذوالقعدہ کے اندر حج کو جاتے، یہ آئندہ مہینہ جو آنے والا ہے اس کا پہلا عشرہ بڑا عظیم الشان ہے اور اسی عشرے کے اندر حج کے ایام ہیں، تو آپ لوگوں کو دیکھ کر کے بڑے غمزدہ ہوتے تھے، اور جب لوگ حج کو چلے جاتے تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھ کر کہتے، یا اللہ حاجی لوگ عرفات میں کیا کر رہے ہوں گے، حاجی لوگ مزدلفہ میں کیا کر رہے ہوں گے، پھر رمی جمار کے لیے مینا کے اندر کیا کر رہے ہوں گے، پھر وہ کس طریقے سے طواف زیارت کر رہے ہوں گے۔ وہ حاجیوں کو یاد کر 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 کے روتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا کہ آپ نے حج کو کیا، پر 18 سال تک آپ نے اللہ کے حبیب کے مقبرے پر بیٹھ کر کے بخاری شریف پڑھائی، حدیث شریف پڑھائی۔ ان کا عشق تھا، ان کی محبت تھی۔ 18 سال تک روضے اقدس کے قریب میں بیٹھ کر کے شیخ الاسلام حدیث پڑھاتے تھے، اور ہم تو بچوں کو پڑھا دیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم اداروں کے اندر کس طرح ترجمہ کرتے ہیں قال رسول اللہ، اور یہ شیخ الاسلام جب قال رسول بچے پڑھتے عبادت کے اندر کہتے کہ فرمایا اس قبر والے نے، فرمایا اس قبر والے نے، یہ قبر والا کہتا ہے کہ روضہ اقدس کے قریب میں بیٹھ کر کے شیخ الاسلام فرمایا کرتے۔ یہ ان کی عظمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، ان ایام کے اندر، ان ایام میں یہاں رہ کر کے بندے جو کچھ دعائیں کرتے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، انہیں کبھی مردود نہیں کرتا۔ اللہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایک بزرگ 70 سال سے مکہ میں تھی، 70 سال سے، 70 یعنی 17 نہیں، 17 نہیں، 70 سال تک کہاں رہے؟ مکہ کے اندر رہے۔ جب بھی حج کی سیزن آتی احرام باندھتے، احرام باندھ کے فوراً کہتے لبیک، جیسا ہی لبیک کہتے اوپر سے آواز آتی لا لبیک، میری لبیک قبول نہیں، لیکن وہ اپنی طرف سے قربانی دیتے، اپنے حساب سے اپنے آپ کو تھکاتے رہتے، اور جتنے ارکان ہیں وہ ارکان ادا کرتے رہتے۔ ہر موسم کے اندر یہی آواز آتی کہ تیری لبیک قبول نہیں۔ ایک مرتبہ ایک شامی نوجوان تھا، وہ بھی ان کے پڑوس میں کھڑا تھا، انہوں نے بھی احرام باندھا، شامی نوجوان نے بھی احرام باندھا۔ اب بزرگ بتا رہے اس طرح احرام باندھو، اب 2 رکعت پڑھنی ہے، اب کیا پڑھنا ہے؟ وہ بولے بیٹا میں جب بولوں لبیک تو تجھے بولنے کا لبیک۔ یہ بزرگ بولے لبیک، فوراً زور سے آواز آئی لا لبیک۔ وہ شامی کہنے لگے آپ نے کچھ سنا؟ کہا میں تجھ کو پوچھتا ہوں تو نے سنا؟ کہا ہاں، جب تم نے لبیک کہا تو لا لبیک جیسی آواز ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا اس کا کیا مطلب؟ کہا بیٹا
کہتے ہوئے رو پڑے کہ 70 سال سے یہ بوڑھا یہاں رہ کر قربانی دے رہا ہے، لیکن ہر بار اس کی لبیک اللہ رد کر دے گا۔ تو نوجوان کہنے لگا بزرگ تو پھر تھکتے کیوں ہو، قربانی کیوں دیتے؟ 70 سال کی بات ہے کہ 70 سال سے آپ کی لبیک قبول نہیں ہو رہی، چھوڑ دو اس کو۔ وہ کہنے لگے کہ میرے بیٹے بندے کے ذمہ ہے قربانی دینا، اللہ کے ذمہ تو نہیں پر اللہ کی مہربانی ہے بدلا دینا۔ اللہ قربانی دینے والوں کو اپنی مہربانی سے جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ بول کر کے بیچارے سالوں قطار رونے لگے، بہت رونا آ گیا ان کو۔ پھر انہوں نے اسی نوجوان کے سامنے پڑھا لبیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ میرے بندے تیری لبیک ہم نے قبول کر دیا، تیری لبیک کو ہم نے قبول کر دیا، ہم نے تم کو ستایا نہیں ہے، 70 سال تک تم کو ستایا نہیں، یہ تمہارا لبیک کہنا ہمیں بہت پیارا لگتا، بہت پیارا لگتا۔ چھوٹے بچوں کو جب بلواتے ہیں وہ کچھ بولتا ہے تو بار بار بلاتے ماں باپ، کیوں؟ بچے کا ہنسنا بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، جتنا چھوٹا بچہ ہو، گود میں رہنے والا بچہ، گہوارے میں رہنے والا بچہ جب معصوم ہوٹ سے ہنستا ہے بہت پیارا لگتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنتی ہنسیں گے تو ان کی ہنسنے کے اندر وہ پیار ہوگا جو معصوم بچے کے اندر ہوگا۔ جنتی جب تبسم کریں گے، مسکرائیں گے تو ان کی مسکراہٹ کے اندر وہ مٹھاس ہوگی جیسے معصوم بچہ ماں کی گود کے اندر مسکراتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بدلہ دینے والا ہے اہل جنت کو۔ تو کہا کہ جب تم بول رہے کہ لبیک، تمہاری لبیک ہمیں بہت پیاری لگتی تھی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لا لبیک لا لبیک، تمہیں بار بار بلایا، تمہاری قربانی ہم نے قبول کر لی، اب ہم اس کے بدلے میں تم کو جنت عطا کریں گے۔ میرے بھائیوں کی ایام کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ جب بھی اپنی زندگی کے اندر اللہ جب کوئی موقع دے اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک امر ادا کرنا، ایک اللہ کے حکم کو پورا کرنا، ایک اللہ کے حکم کو زندہ کرنا ساری کائنات سے بہتر ہے۔ زمین نہیں، ہماری جان نہیں، ہم نے 2 رکعت جو جمعہ کی ادا فرمائی، میرے بھائیوں اس میں کوئی تکلیف نہیں پڑی۔ جس فریضے کو ادا کرنے میں جتنی زیادہ مصیبت آئے گی اجر بھی اتنا زیادہ ملے گا۔ یہ اللہ کا عدل فیصلہ ہے۔ ایک اللہ کے حکم کو زندہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر اپنا حکم اور اس کی پابندی کرنے پر اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی عزت عطا کرے گا، آخرت کے اندر بھی عزت عطا کرے گا۔ ورنہ میرے بھائیوں ہماری زندگی جلتے ہوئے دیے کی طرح ہے۔ ایک دیا ہو دیا، اس کو آپ جلاؤ میدان کے اندر رکھو یا کھلی ہوا کے اندر رکھو، اب ہوا چلے گی وہ دیا جلے گا، اب اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ دیا جلتا رہے یا بجھ جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ انسان کی زندگی بس اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے کہ جیسے جلتا دیا ہوا سے کبھی بھی بجھ سکتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی اور اللہ نے ہمارے اندر جو جیوں اور روح رکھی ہے یہ بھی ایک دیا کی طرح ہے، کب بجھ جائے اور کب چلتی رہے۔ تو ہم کو جو موقع اللہ عطا کرے اس موقع کو غنیمت سمجھ کے اللہ کے حکم کو ہم زندہ کریں، اللہ کے حکم کو آباد کریں۔ دیکھو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ دب الیکم داب الامم من قبلکم، اگلی امتوں کے اندر جو کچھ بیماریاں تھی وہ ساری بیماریاں تمہارے اندر بھی آئے گی۔ اگلی امتوں کے دلوں کے اندر جو بھی بیماریاں تھی، جن بیماریوں کی وجہ سے وہ دنیا سے مٹ گئی، ان کے آثار مٹ گئے، یہاں تک کہ ان کے خندرات بھی مٹ گئے، ان کی بستیاں بھی نظر نہیں آ رہی، اللہ فرماتے ہیں میں کو بے نام و نشان کر دیا۔ ان لوگوں کے اندر جو بیماریاں تھی یہ بیماریاں تمہارے اندر بھی آئے گی۔ کون سی بیماری؟ آپ نے فرمایا الحسد والبغضاء، ایک تو حسد آئے گا، حسد کہ اس حسد کی بنیاد پر نہ تم ایمان دیکھو گے اور نہ اسلام دیکھو گے، اسی حسد کی بنیاد پر تم ایک دوسرے کے مارکاٹ کی فکر کرو گے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تم اسی حسد کی نسبت سے اللہ کے احکام کو بھی توڑتے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جب میری امت کے اندر یہ ہونے لگے
میری امت کے اندر اگلی امتوں جیسی بیماریاں آنے لگیں تو یاد رکھو امت کا زوال شروع ہو جائے گا اور امت کی عزت کے جنازے نکلیں گے، امت بے عزت ہو جائے گی۔ میرے بھائی یہ سارے حالات کیا بتا رہے ہیں؟ ہم اونچ نیچ دیکھ رہے ہیں اور زمانے کے انقلاب ہم دیکھ رہے ہیں اور پلٹتے ہوئے دنوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اور آنے والے سنگین جو حالات ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہی بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب امت کے اندر یہ بیماری آئے گی تو ان کی بیماری کی وجہ سے یہ حالات بھی آئیں گے۔ علامہ دیلوی علیہ الرحمہ بہت بڑے مصنف ہیں، انہوں نے حیات الحیوان کتاب لکھی۔ لوگ تویری نہیں ہے، وہ دمیر ہے، دمیر گاؤں کا نام ہے دمیر، اور یہ علامہ دیلوی۔ تو علامہ دیلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نوجوان نے کہا کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کے ساتھ رہ کر کے میں اچھی صحبت حاصل کروں اور میں بھی آپ کے لائے ہوئے دین کی خدمت کروں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، دیکھو مجھے سفر ہوتا ہے، سفر میں چلنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے، جب صحبت میں رہیں گے تو سفر میں بھی چلیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا سفر ایک دم سادہ ہوتا ہے، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، میں صرف ایک لوٹا لیتا ہوں مٹی کا اور میں ایک تکیا لے لیتا ہوں، باقی میرے پاس اور کچھ نہیں ہوتا۔ کہا کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کے چلے، چلتے چلتے ایک مقام پر پانی کا گھاٹ تھا، اس گھاٹ پر رک گئے، کہنے لگے آرام کرنا ہے، آپ کی مرضی۔ ہم پانی پیتے ہیں، روٹی لائے، 3 روٹی لائے، 3 روٹی، ہم روٹی کھا کر کے یہاں تھوڑی دیر آرام کریں گے پھر آگے چلیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نوجوان وہاں بیٹھ گئے، بیٹھ کر کے انہوں نے 2 روٹی کھائی اور پانی پیا، وہ سو گئے، 1 روٹی بچ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو اٹھایا، اٹھ اب آگے چلے، اٹھ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ 1 روٹی کہاں گئی؟ آپ پتا نہیں کہاں گئی؟ کہاں ہمارے ساتھ کوئی تھا ہی نہیں، ہم 2 کے علاوہ کوئی کھانے والا نہیں تھا اور ہمارے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا جو ہماری روٹی لے جائے، یہاں پر کوئی آیا نہیں، کہاں پتا نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا کہ تو نے نہیں ہے کہ تو کھا گیا، اس کو کچھ نہیں کہا، کہاں چلو آگے سفر کے لیے قدم بڑھائے، چلتے چلتے دور نکل گئے۔ ایک جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرنی کو دیکھا، ہرنی اور اس کے 2 بچوں کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کسی بھی قبر کے پاس کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ، وہ قبر سے کھڑا ہو جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے، وہ سب جواب دیتا، پھر حضرت عیسیٰ کہتے لوٹ جا، وہ لوٹ جاتا تھا۔ معجزہ ہے، معجزہ خالی نبی کو ملتا ہے، انبیاء کے علاوہ کسی اور کو معجزہ نہیں ملتا۔ آپ نے جب ان ہرنیوں کو دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا ہرنی کا، وہ نوجوان کہنے لگا حضرت بھوک زیادہ لگی، ہم بھوک لگی اس کا شکار کر لیتے۔ آپ نے ہرنی کو بلایا، وہ آ گئی، اس کو ذبح کر کے اس کو کہا کہ چل اس کو ہم سینک دیتے ہیں، پھر یہاں سے کھا کے آگے چلیں گے، اس لیے کہ روٹی تو تیرے پاس تھی لیکن پتا نہیں انہوں نے کہاں رکھ دی۔ تو انہوں نے ہرنے کے بچے کو ذبح کر کے اس کو کھایا، پھر ہڈیاں رہ گئی اور چمڑا بھی وہاں تھا، کچھ گوشت بھی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بھی کس نے کہا، اٹھ گیا، کہا لوٹ تیری ماں کے ساتھ۔ تو نوجوان کہنے لگا حضرت کھانا بھی ہو گیا، بچہ بھی لوٹ گیا، ہاں وہ تجھے دیکھنا ہے، وہ تجھے دیکھنا ہے، کیا ہمارا پیٹ بھی بھر گیا اور ماں کو بچہ بھی مل گیا، اس سے عبرت حاصل کر، اب بول یہ میرا معجزہ ہے، 3 روٹی کہاں گئی؟ تو انہیں بھی پتا نہیں کہاں گئی، یہ معجزہ دیکھا، کہاں عبرت ہے، معجزہ ہے، 3 روٹی کہاں معلوم نہیں۔ ٹھیک ہے پھر آگے چلے، چلتے چلتے ایک بہت بڑا رن تھا، رن پانی کا، وہ پورا وہ ریت کا، اس کے بعد پھر دریا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ تو چلے جائیں گے معجزہ سے، میں کیا کروں؟ آپ کوئی بات نہیں، تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ڈال دے، میں اس کو پانی پر چلاؤں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پانی پر چلا، وہ چل رہا تھا،
ویسے ہی چل رہا تھا جیسے ہم زمین پر راستے پر چلتے ہیں، چلتے چلتے پانی پار کر لیا. کیسا لگا؟ بہت عجیب لگا. کہیں میرا معجزہ ہے. اب بتا تیسری روٹی کہاں پہ؟ کہا کہ آپ کو کہہ تو دیا، مجھے معلوم نہیں. چلو تو وہ راستہ طے کر لیا. ایک جگہ پر مٹی آئی، مٹی کے ڈھیرے پڑے تھے، بہت بڑے بڑے ڈھیرے تھے. عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پاس گئے اور جا کر کے پورے ڈھیر کو کہا، پورے ڈگلے کو کہا میرے رب کا حکم ہے کہ سب کچھ سونا بن جائے. تو وہ مٹی سونا بن گئی، سونا بن گئی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھ یہ سونا ہے. بالکل آپ کا معجزہ ہے. کہا اس کے 3 حصے کرو. کہا ہم تو 2 ہیں، 3 حصے کیوں کر؟ کہا میں بتاتا ہوں 3 حصے کیسے کرنا. 3 حصے کیے اس نے جلدی جلدی برابر. کہا ایک حصہ تو تیرا، ایک حصہ میرا، اور ایک حصہ اس کا جو تیسری روٹی کھا گیا. کہا وہ میں ہوں. یہ دنیا آئی، یہ لالچ آئی تو تو نے کہا میں کھا گیا، میں کھا گیا. اب تک تو 2 بڑے معجزے دیکھے، ہرنی کو زندہ ہوتا ہوا دیکھا، میں نے تجھ کو پانی پر چلایا. تب تک اتنے بڑے معجزے سے ایمان نہیں لایا. اور ایک وقت تک نبی کے سامنے جھوٹ بولتا رہا، اور جہاں مال کی باری آئی تو کہنے لگا تیسری روٹی میں نے کھا لی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب یہ سب کچھ تو ہی لے لے، تو لے لے. اب کیا کرنا ہے تجھ کو؟ اب جس طرح تجھ کو گھر لے جانا وہ لے جا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنے لگا؟ ابھی بھی سفر باقی ہے. کہاں ہے؟ ابھی بھی آگے. تو کہا حضرت اگر میں نہ ہوں تو کہا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو یہاں کیا کرے گا؟ کہا حفاظت. کہا خالی حفاظت کرتا رہے گا، اس دیر کے اوپر بیٹھا ہی رہے گا؟ کہا نہیں میں بندوبست کرتا ہوں اس کو گھر کس طرح میں لے جاؤں. عیسیٰ علیہ السلام تو اس کو سونپ کے چلے گئے. اب کیا ہوا؟ راستے سے 2 مسافر آ رہے تھے. جب اس نے دیکھا کہ یہ کہیں تو کوئی لٹیرے نہیں ہونے چاہیے، وہ آگے ہو گئے. جنگل کے اندر تو اکیلا اور یہ چمکتا ہوا ڈھیر کیا سونا لگ رہا ہے. اب اس کو کیا لگا کہ یہ مجھے مار دیں گے. اب یہاں اصل مار دیں گے، مروا دیں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے. تو اس نے کیا کہا دیکھو ہے یہ سونا، اس کے 3 حصے کر دیتے، ایک میرا اور 2 تمہارا. تو 3 حصے ہو گئے. اب ہم برابر کے شریک ہو گئے. تم مجھے مارنے کی فکر مت کرنا، میں نے تم کو حق دے دیا. کہا ٹھیک ہے. اب ان کو بھوک لگی تو تینوں نے مشورہ کیا ایک ڈھیلا دیں اور ایک ڈھیلا دے کر ایک کو بھیجے بازار. تو بہت کچھ سامان خرید کر کے آئے گا، یہ تو بہت وزنی ہے اور بہت بڑا سونے کا ٹکڑا ہے، اس سے تو بہت ساری چیزیں آئیں گی. ایک ڈھیلا ایک کو دیا اور کہا کہ بازار سے سب کھانے پینے کی چیز لے کر آؤ، سواری بھی خرید کر کے آؤ تاکہ ان سواریوں کے اوپر ہم رکھ کر کے اپنے گھر پہنچ سکے. وہ گیا. یہ 2 کیا سوچنے لگے؟ مشورہ کیا ایک کام کریں، اس کے 2 حصے کر دیں اور اس کو آگے ہی پورا کر دیں، ختم کر دیں. دیکھو حسد کی آگ ہے، حسد کی آگ بڑھ رہی ہے. وہ آئے گا اس کو آتے ہی مار گرائیں گے، جو کھانا لائے گا وہ ہم کھا جائیں گے اور 2 حصے کر دیں گے. وہ جب دکان پر پہنچا تو اس نے کھانے پینے کی چیزیں خریدی. اس کو بھی شیطان نے ویدی سکھائی. اس کو کیا ویدی سکھائی؟ تو کھانے میں زہر ڈال دے، تجھ کو کھانے کا نہیں تو یہیں پر کھا لے، یہ کھانا تم دونوں کو دے دینے کا، وہ مر جائیں گے، سارا سونا تیرا. یہ تو سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو مار گرائیں گے اور وہ تنہا سوچ رہا ہے کہ میں ان دونوں کو مار گراؤں گا. اس نے زہر ملا کر کے وہ لے کر کے آیا. یہ کھانا ہے، یہ چیزیں ہیں. اب بیچارہ اتنا ہی بولا کہ کھانا ہے، اتنے میں اس کو مار گرایا. پہلے سے منصوبہ بنا ہوا تھا، کھانے سے پہلے ہی مار گیا. اب انہوں نے ٹھنڈی سانس لیا، اب کھانے بیٹھے تو اس میں تو زہر مل گیا تھا. اب زہر والا کھانا کھایا تو 2 بھی گئے، وہ بھی گیا. اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام سفر سے واپس آ گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سونا تو وہیں پڑا ہوا ہے،
یہ میرے ساتھ جو ننگ تھا وہ بھی پڑا ہوا ہے اور اس کے جیسے دو ننگ تھے وہ بھی پڑے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے ان کی لاشوں کو کہا کہ یہ حسد کا نتیجہ ہے. ایک حسد دل میں آتا ہے اللہ کے احکام کو توڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور جب امت حسد کی بنیاد پر اللہ کے حکموں کو توڑنے والی بنتی ہیں اللہ کی نظر کے اندر وہ ذلیل بن جاتی ہیں. پھر دنیا کی کوئی قوم ان کو عزتیں نہیں عطا کر سکتی. میرے بھائیو ہم اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اپنے دلوں کو پاک صاف رکھے اللہ کے حکموں کو ادا کرے. قربانی ایک محکم بشان اللہ کا امر ہے اور اللہ کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو تقرب حاصل کرتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو اپنا پیارا بندہ اور محبوب بناتا ہے. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. زیادہ ہو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو اس لیے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے. تو پڑھیں ہم ان ایام کے اندر اور نیت بھی کر لیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو عزت عطا فرمائیں. اور باقی جو باتیں آپ کو کہی گئی میرے بھائیوں اس پر عمل کرنے کی توفیق ہے اللہ ہمیں عطا فرمائے. محمدی مسجد میں آج ہمارا جوڑ ہے تو تمام جو ہمارے ساتھی ہیں یہاں کے وہ بھی اور دوسرے جو وقت لگائے ہوئے ہیں 4 مہینہ چلا سب کو تقریباً سب کے لگ گئے ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے اصل سے مغرب تک ان کا جوڑ ہے جنہوں نے وقت لگایا ہے اور مغرب کے بعد ان کی مجلس ہیں تو ہم تمام سب جا سکتے ہیں تو سب جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے.